और लैला मेरी मोहब्बत। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, खबरदार जो आज के बाद मुझे मामा कहा। वक्त हमें बदल रहा होता है। और ये तो डांटती रहती है। पर पछताना पड़ता। ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली एपिसोड ना सिर्फ इमोशनल होने वाली है बल्कि स्टोरी एक नए मोड़ ले जाने वाली है। आने वाले किस्त में आप देखेंगे कि नीली दिलशाद की आवाज़ सुन लेगी और अंदर से बिल्कुल टूट जाएगी और इसके दिल में दबा हुआ प्यार फिर से जाग उठेगा। ये एपिसोड दिलशाद और नीली के रिश्ते के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीली अब दिलशाद की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला कर लेती है, लेकिन सवाल ये बड़ा होता है कि दिलशाद नीली की माजी को भूल पाएगा या वो नीली की बेवफाई को माफ़ करके उसके अपने सकता है, या फिर ये प्यार अधूरा रह जाएगा। आने वाले एपिसोड में जब दिलशाद स्टेज पर गाना गाएगा तो उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द होगा जो सीधा दिल को छू जाएगा। हर लफ्ज़ में उसका दुख, उसकी मोहब्बत और उसकी तन्हाई साफ महसूस होगी। दिलशाद पूरी जान से गाता रहेगा। उसकी आवाज़ सुनकर महफिल खामोश हो जाती है। गाना ख़त्म होने के बाद वहाँ मौजूद एक शख्स दिलशाद से कहता है, तुम्हारी आवाज़ में जो दर्द नज़र आता है, किसी ने तुम्हें बहुत गहरा ज़ख्म दिया है। ये सिर्फ गाना नहीं, एक कहानी लग रही है। इस पर दिलशाद थोड़ी सांस लेता हुआ जवाब देता है, मेरा दिल सिर्फ टूटा नहीं, मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया गया है। मैं यूँ यहाँ बताए हूँ, वो सिर्फ सांस लेता हूँ जिसे ज़िंदगी तो कब की मुझे से रूठ चुकी है। इस दौरान मनीष और शाह शेब दिलशाद को अपने पास बुलाते हैं। मनीष साहिब से तंज़िया अंदाज में कहता है, मैंने आपसे कहा था ये लड़का सिंगर बनेगा या नहीं। इसका फ्यूचर इस फील्ड में नहीं है, लेकिन अब फिर भी इस पर भरोसा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसकी आवाज़ में दर्द है। मनीष जानबूझकर दिलशाद के सामने उसका हौसला गिराने की कोशिश करता है। ये बात दिलशाद को अंदर से हिला कर रख देती है। वो झुक कर कहता है, सर मुझे एक और मौका दीजिए। आज मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। मैं वादा करता हूँ दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दिलशाद की बात सुनकर मनीष और शाह साहिब हंस देते हैं और शाह साहिब कहता है, दिलशाद तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा गाना लोगों की दिल तक पहुंच गया है। तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग रुक जाते हैं। ये कामयाबी का पहला कदम है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो और मेहनत करनी होगी। इसके बाद दिलशाद अपने स्टूडियो में दिन रात मेहनत करता हुआ नज़र आएगा। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी पहचान बनाना, लेकिन नीली इस सब से बिल्कुल अनजान होती है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि दिलशाद अब एक बड़ा सिंगर बनने वाला है। जो लोग कभी दिलशाद का मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी तरफ के फल बांट रहे हैं। दिलशाद का गाना धीरे धीरे हर जगह मशहूर होने लगता है। जैसे ही नीली की दोस्त को पता चलता है कि दिलशाद ने कमाल का गाना गाया है, वो बिना वक्त ज़ाया किए नीली के पास भागती हुई जाती हैं और एक्साइटमेंट में कहती हैं, नीली तुम्हें पता है दिलशाद का गाना हर जगह चल रहा है। नीली हिरयानी से पूछती हैं, दिलशाद का गाना? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना?
اس کی دوست کہتی ہے، نیلی سچ کہہ رہی ہوں، اتنا پیارا اور گہری آواز ہے کہ سن کر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ دلشاد ہے۔ نیلی فوراً کہتی ہے، مجھے سناؤ ابھی جیسے ہی گانا چلتا ہے۔ دلشاد کی آواز نیلی کے دل کو چیر دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ جذباتی ہو کر کہتی ہے، دلشاد کے ساتھ ہوتی اسے کہہ سکتی کہ اس نے کر دکھایا، اس نے اپنے خواب سچ کر لیے۔ نیلی اپنی دوست راجو سے کہتی ہے، مجھے نہیں پتہ دلشاد اس وقت کہاں ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اسے معلوم اس کی کامیابی پر اسے مبارک دوں۔ اس پر راجو نیلی کو سمجھاتا ہوا کہتا ہے، نیلی اب تمہیں اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وجدان تمہارے حال اور مستقبل دونوں ہیں۔ دوسری طرف سنی دھیرے دھیرے سچ سمجھتی ہے کہ نیلی اس کی اصلی ماں نہیں بلکہ لائلا ہی اس کی سگی اماں ہیں۔ سنی ایک تصویر بناتی ہیں جس میں وہ اپنی وجدان کی اور نیلی کی شکلیں بناتی ہیں اور لائلا کو دکھاتی ہیں۔ تصویر دیکھ کر لائلا حیرانی ضرور ہوتی ہے، لیکن اپنی مسکراہٹ چھپا کر سنی سے کہتی ہے، بیٹا یہ تم میرے ساتھ تھوڑی دیر بتاؤں گی۔ سنی اس کی بات مان لیتی ہے، لیکن یہاں نیلی وجدان کے کہنے پر ادھورا بھروسہ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ہر بات پر عمل کرتی ہے۔ اس وجہ سے نیلی کا رویہ وجدان کی ماں کے ساتھ بہت سخت ہو جاتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ جو وجدان اپنی ماں سے وجہ پوچھتا ہے تو وہ دکھی لہجے میں کہتی ہے، میری تکلیف کی وجہ تم ہو، کیا یہ سب نیلی تمہارے کہنے پر کر رہی ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں کہ یہ اس کا فیصلہ نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ یہ سن کر وجدان بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب اصلی سسپنس یہ ہے، کیا نیلی دلشاد کی آواز کے پیچھے اپنا دل چھوڑ کر اس کے پاس جائے گی؟ کیا دلشاد اور نیلی پھر سے ایک ہو پائیں گے؟ کیا یہ محبت مکمل ہو پائے گی یا پھر اور قربانی لکھ چکی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک، اگر آپ کو یہ ریویو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والی ایپیسوڈ نہ صرف ایموشنل ہونے والی ہے بلکہ سٹوری ایک نئے موڑ لے جانے والی ہے۔ آنے والے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ نیلی دلشاد کی آواز سن لے گی اور اندر سے بالکل ٹوٹ جائے گی اور اس کے دل میں دبا ہوا پیار پھر سے جاگ اٹھے گا۔ یہ ایپیسوڈ دلشاد اور نیلی کے رشتے کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیلی اب دلشاد کی طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن سوال یہ بڑا ہوتا ہے کہ دلشاد نیلی کی ماضی کو بھول پائے گا یا وہ نیلی کی بے وفائی کو معاف کر کے اس کے اپنا سکتا ہے، یا پھر یہ پیار ادھورا رہ جائے گا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں جب دلشاد اسٹیج پر گانا گائے گا تو اس کی آواز میں ایسا درد ہوگا جو سیدھا دل کو چھو جائے گا۔ ہر لفظ میں اس کا دکھ، اس کی محبت اور اس کی تنہائی صاف محسوس ہوگی۔ دلشاد پوری جان سے گاتا رہے گا۔ اس کی آواز سن کر محفل خاموش ہو جاتی ہے۔
गाना ख़त्म होने के बाद वहाँ मौजूद एक शख्स दिलशाद से कहता है, तुम्हारी आवाज़ में जो दर्द नज़र आता है, किसी ने तुम्हें बहुत गहरा ज़ख्म दिया है। ये सिर्फ गाना नहीं, एक कहानी लग रही है। इस पर दिलशाद थोड़ी सांस लेता हुआ जवाब देता है, मेरा दिल सिर्फ टूटा नहीं, मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया गया है। मैं यूँ यहाँ बताए हूँ, वो सिर्फ सांस लेता हूँ जिसे ज़िंदगी तो कब की मुझे से रूठ चुकी है। इस दौरान मनेश और शाह शेब दिलशाद को अपने पास बुलाते हैं। मनीष साहिब से तंज़िया अंदाज में कहता है, मैंने आपसे कहा था ये लड़का सिंगर बनेगा या नहीं। इसका फ्यूचर इस फील्ड में नहीं है, लेकिन अब फिर भी इस पर भरोसा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसकी आवाज़ में दर्द है। मनीष जानबूझकर दिलशाद के सामने उसका हौसला गिराने की कोशिश करता है। ये बात दिलशाद को अंदर से हिला कर रख देती है। वो झुक कर कहता है, सर मुझे एक और मौका दीजिए। आज मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। मैं वादा करता हूँ दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दिलशाद की बात सुनकर मनीष और शाह साहिब हंस देते हैं और शाह साहिब कहता है, दिलशाद तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा गाना लोगों की दिल तक पहुंच गया है। तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग रुक जाते हैं। ये कामयाबी का पहला कदम है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो और मेहनत करनी होगी। इसके बाद दिलशाद अपने स्टूडियो में दिन रात मेहनत करता हुआ नज़र आएगा। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी पहचान बनाना। लेकिन नीली इस सब से बिल्कुल अनजान होती है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि दिलशाद अब एक बड़ा सिंगर बनने वाला है। जो लोग कभी दिलशाद का मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी तरफ के फल बांट रहे हैं। दिलशाद का गाना धीरे धीरे हर जगह मशहूर होने लगता है। जैसे ही नीली की दोस्त को पता चलता है कि दिलशाद ने कमाल का गाना गाया है, वो बिना वक्त ज़ाया किए नीली के पास भागती हुई जाती हैं और एक्साइटमेंट में कहती हैं, नीली तुम्हें पता है दिलशाद का गाना हर जगह चल रहा है। नीली हिरयानी से पूछती हैं, दिलशाद का गाना? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? उसकी दोस्त कहती है, नीली सच कह रही हूँ, इतना प्यारा और गहरी आवाज़ है कि सुनकर यकीन ही नहीं होता कि ये दिलशाद है। नीली फ़ौरन कहती है, मुझे सुनाओ अभी। जैसे ही गाना चलता है, दिलशाद की आवाज़ नीली के दिल को चीर देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जज्बाती होकर कहती है, के साथ होती उसे कह सकती कि उसने कर दिखाया, उसने अपने ख्वाब सच कर लिए। नीली अपनी दोस्त राजू से कहती है, मुझे नहीं पता दिलशाद इस वक्त कहाँ है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसे मालूम उसकी कामयाबी पर उसे मुबारक दूं। इस पर राजू नीली को समझाता हुआ कहता है, नीली अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फैसलों के बारे में सोचना चाहिए। वजदान तुम्हारे हाल और मुस्तकबिल दोनों हैं। दूसरी तरफ सनी धीरे धीरे सच समझती है कि नीली उसकी असली माँ नहीं, बल्कि लायला ही उसकी सगी अम्मा हैं। सनी एक तस्वीर बनाती हैं
جس میں وہ اپنی وجدان کی اور نیلی کی شکلیں بناتی ہیں اور لائلہ کو دکھاتی ہیں۔ تصویر دیکھ کر لائلہ حیرانی ضرور ہوتی ہے، لیکن اپنی مسکراہٹ چھپا کر سنی سے کہتی ہے، بیٹا یہ تم میرے ساتھ تھوڑی دیر بتاؤں گی۔ سنی اس کی بات مان لیتی ہے، لیکن یہاں نیلی وجدان کے کہنے پر ادھورا بھروسہ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ہر بات پر عمل کرتی ہے۔ اس وجہ سے نیلی کا رویہ وجدان کی ماں کے ساتھ بہت سخت ہو جاتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ جو وجدان اپنی ماں سے وجہ پوچھتا ہے تو وہ دکھی لہجے میں کہتی ہے، میری تکلیف کی وجہ تم ہو۔ کیا یہ سب نیلی تمہارے کہنے پر کر رہی ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں کہ یہ اس کا فیصلہ نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ یہ سن کر وجدان بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب اصلی سسپنس یہ ہے، کیا نیلی دلشاد کی آواز کے پیچھے اپنا دل چھوڑ کر اس کے پاس جائے گی؟ کیا دلشاد اور نیلی پھر سے ایک ہو پائیں گے؟ کیا یہ محبت مکمل ہو پائے گی یا پھر اور قربانی لکھ چکی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک، اگر آپ کو یہ ریویو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والی ایپیسوڈ نہ صرف ایموشنل ہونے والی ہے بلکہ اسٹوری ایک نئے مول لے جانے والی ہے۔ آنے والے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ نیلی دلشاد کی آواز سن لے گی اور اندر سے بالکل ٹوٹ جائے گی اور اس کے دل میں دبا ہوا پیار پھر سے جاگ اٹھے گا۔ یہ ایپیسوڈ دلشاد اور نیلی کے رشتے کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیلی اب دلشاد کی طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن سوال یہ بڑا ہوتا ہے کہ دلشاد نیلی کی ماضی کو بھول پائے گا یا وہ نیلی کی بے وفائی کو معاف کر کے اس کے اپنا سکتا ہے، یا پھر یہ پیار ادھورا رہ جائے گا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں جب دلشاد اسٹیج پر گانا گائے گا تو اس کی آواز میں ایسا درد ہوگا جو سیدھا دل کو چھو جائے گا۔ ہر لفظ میں اس کا دکھ، اس کی محبت اور اس کی تنہائی صاف محسوس ہوگی۔ دلشاد پوری جان سے گاتا رہے گا۔ اس کی آواز سن کر محفل خاموش ہو جاتی ہے۔ گانا ختم ہونے کے بعد وہاں موجود ایک شخص دلشاد سے کہتا ہے، تمہاری آواز میں جو درد نظر آتا ہے، کسی نے تمہیں بہت گہرا زخم دیا ہے۔ یہ صرف گانا نہیں، ایک کہانی لگ رہی ہے۔ اس پر دلشاد تھوڑی سانس لیتا ہوا جواب دیتا ہے، میرا دل صرف ٹوٹا نہیں، مجھے اندر سے ختم کر دیا گیا ہے۔ میں یوں یہاں بتائے ہوں، وہ صرف سانس لیتا ہوں جسے زندگی تو کب کی مجھے سے روٹ چکی ہے۔ اس دوران منیش اور شاہ شیب دلشاد کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ منیش شاہ صاحب سے طنزیہ انداز میں کہتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا یہ لڑکا سنگر بنے گا یا نہیں، اس کا فیوچر اس فیلڈ میں نہیں ہے، لیکن اب پھر بھی اس پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کی آواز میں درد ہے۔ منیش جان بوجھ کر دلشاد کے سامنے اس کا حوصلہ گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات دلشاد کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ جھک کر کہتا ہے، سر مجھے ایک اور موقع دیجیے، آج میں تھوڑا نروس ہو گیا تھا۔
میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ دلشاد کی بات سن کر منیش اور شاہ صاحب ہنس دیتے ہیں اور شاہ صاحب کہتا ہے، دلشاد تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا گانا لوگوں کی دل تک پہنچ گیا ہے، تمہاری آواز سن کر لوگ رک جاتے ہیں، یہ کامیابی کا پہلا قدم ہے، لیکن اگر آگے بڑھنا ہے تو اور محنت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دلشاد اپنے اسٹوڈیو میں دن رات محنت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اپنی پہچان بنانا، لیکن نیلی اس سب سے بالکل انجان ہوتی ہے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ دلشاد اب ایک بڑا سنگر بننے والا ہے۔ جو لوگ کبھی دلشاد کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج وہی لوگ اس کی طرف کے پھول بانٹ رہے ہیں۔ دلشاد کا گانا دھیرے دھیرے ہر جگہ مشہور ہونے لگتا ہے۔ جیسے ہی نیلی کی دوست کو پتہ چلتا ہے کہ دلشاد نے کمال کا گانا گایا ہے، وہ بنا وقت ضائع کیے نیلی کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور ایکسائٹمنٹ میں کہتی ہے، نیلی تمہیں پتہ ہے دلشاد کا گانا ہر جگہ چل رہا ہے۔ نیلی حیرانی سے پوچھتی ہے، دلشاد کا گانا؟ تم مذاق تو نہیں کر رہی نا؟ اس کی دوست کہتی ہے، نیلی سچ کہہ رہی ہوں، اتنا پیارا اور گہری آواز ہے کہ سن کر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ دلشاد ہے۔ نیلی فوراً کہتی ہے، مجھے سناؤ ابھی۔ جیسے ہی گانا چلتا ہے، دلشاد کی آواز نیلی کے دل کو چیر دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ جذباتی ہو کر کہتی ہے، دلشاد کے ساتھ ہوتی اسے کہہ سکتی کہ اس نے کر دکھایا، اس نے اپنے خواب سچ کر لیے۔ نیلی اپنی دوست راجو سے کہتی ہے، مجھے نہیں پتہ دلشاد اس وقت کہاں ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اسے معلوم اس کی کامیابی پر اسے مبارک دوں۔ اس پر راجو نیلی کو سمجھاتا ہوا کہتا ہے، نیلی اب تمہیں اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وجدان تمہارے حال اور مستقبل دونوں ہیں۔ دوسری طرف سنی دھیرے دھیرے سچ سمجھتی ہے کہ نیلی اس کی اصلی ماں نہیں بلکہ لائلا ہی اس کی سگی اماں ہے۔ سنی ایک تصویر بناتی ہے جس میں وہ اپنی وجدان کی اور نیلی کی شکلیں بناتی ہیں اور لائلا کو دکھاتی ہیں۔ تصویر دیکھ کر لائلا حیرانی ضرور ہوتی ہے، لیکن اپنی مسکراہٹ چھپا کر سنی سے کہتی ہے، بیٹا یہ تم میرے ساتھ تھوڑی دیر بتاؤں گی۔ سنی اس کی بات مان لیتی ہے، لیکن یہاں نیلی وجدان کے کہنے پر ادھورا بھروسہ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ہر بات پر عمل کرتی ہے۔ اس وجہ سے نیلی کا رویہ وجدان کی ماں کے ساتھ بہت سخت ہو جاتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ جو وجدان اپنی ماں سے وجہ پوچھتا ہے تو وہ دکھی لہجے میں کہتی ہے، میری تکلیف کی وجہ تم ہو، کیا یہ سب نیلی تمہارے کہنے پر کر رہی ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں کہ یہ اس کا فیصلہ نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ یہ سن کر وجدان بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب اصلی سسپنس یہ ہے، کیا نیلی دلشاد کی آواز کے پیچھے اپنا دل چھوڑ کر اس کے پاس جائے گی؟ کیا دلشاد اور نیلی پھر سے ایک ہو پائیں گے؟ کیا یہ محبت
मुकम्मल हो पाएगी या फिर और कुर्बानी लिख चुकी है। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली एपिसोड ना सिर्फ इमोशनल होने वाली है बल्कि स्टोरी एक नए मोड़ ले जाने वाली है। आने वाले किस्त में आप देखेंगे कि नीली दिलशाद की आवाज़ सुन लेगी और अंदर से बिल्कुल टूट जाएगी और इसके दिल में दबा हुआ प्यार फिर से जाग उठेगा। ये एपिसोड दिलशाद और नीली के रिश्ते के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीली अब दिलशाद की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला कर लेती है, लेकिन सवाल ये बड़ा होता है कि दिलशाद नीली की माजी को भूल पाएगा या वो नीली की बेवफाई को माफ़ करके उसके अपने सकता है, या फिर ये प्यार अधूरा रह जाएगा। आने वाले एपिसोड में जब दिलशाद स्टेज पर गाना गाएगा तो उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द होगा जो सीधा दिल को छू जाएगा। हर लफ्ज़ में उसका दुख, उसकी मोहब्बत और उसकी तन्हाई साफ महसूस होगी। दिलशाद पूरी जान से गाता रहेगा। उसकी आवाज़ सुनकर महफिल खामोश हो जाती है। गाना ख़त्म होने के बाद वहाँ मौजूद एक शख्स दिलशाद से कहता है, तुम्हारी आवाज़ में जो दर्द नज़र आता है, किसी ने तुम्हें बहुत गहरा ज़ख्म दिया है। ये सिर्फ गाना नहीं, एक कहानी लग रही है। इस पर दिलशाद थोड़ी सांस लेता हुआ जवाब देता है, मेरा दिल सिर्फ टूटा नहीं, मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया गया है। मैं यूँ यहाँ बताए हूँ, वो सिर्फ सांस लेता हूँ जिसे ज़िंदगी तो कब की मुझे से रूठ चुकी है। इस दौरान मनीष और शाह शेब दिलशाद को अपने पास बुलाते हैं। मनीष शाह साहिब से तंज़िया अंदाज में कहता है, मैंने आपसे कहा था ये लड़का सिंगर बनेगा या नहीं। इसका फ्यूचर इस फील्ड में नहीं है, लेकिन अब फिर भी इस पर भरोसा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसकी आवाज़ में दर्द है। मनीष जानबूझकर दिलशाद के सामने उसका हौसला गिराने की कोशिश करता है। ये बात दिलशाद को अंदर से हिला कर रख देती है। वो झुक कर कहता है, सर मुझे एक और मौका दीजिए। आज मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। मैं वादा करता हूँ दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दिलशाद की बात सुनकर मनीष और शाह साहिब हंस देते हैं और शाह साहिब कहता है, दिलशाद तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा गाना लोगों की दिल तक पहुंच गया है। तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग रुक जाते हैं। ये कामयाबी का पहला कदम है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो और मेहनत करनी होगी। इसके बाद दिलशाद अपने स्टूडियो में दिन रात मेहनत करता हुआ नज़र आएगा। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी पहचान बनाना। लेकिन नीली इस सब से बिल्कुल अनजान होती है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि दिलशाद अब एक बड़ा सिंगर बनने वाला है। जो लोग कभी दिलशाद का मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी तरफ के फल बांट रहे हैं। दिलशाद का गाना धीरे धीरे हर जगह मशहूर होने लगता है। जैसे ही नीली की दोस्त को पता चलता है कि दिलशाद ने कमाल का गाना गाया है, वो बिना वक्त ज़ाया किए नीली के पास भागती हुई जाती हैं और एक्साइटमेंट में कहती हैं,
نیلی تمہیں پتہ ہے دلشاد کا گانا ہر جگہ چل رہا ہے۔ نیلی حیرانی سے پوچھتی ہے، دلشاد کا گانا؟ تم مذاق تو نہیں کر رہی نا؟ اس کی دوست کہتی ہے، نیلی سچ کہہ رہی ہوں، اتنا پیارا اور گہری آواز ہے کہ سن کر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ دلشاد ہے۔ نیلی فوراً کہتی ہے، مجھے سناؤ ابھی جیسے ہی گانا چلتا ہے۔ دلشاد کی آواز نیلی کے دل کو چیر دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ جذباتی ہو کر کہتی ہے، دلشاد کے ساتھ ہوتی اسے کہہ سکتی کہ اس نے کر دکھایا، اس نے اپنے خواب سچ کر لیے۔ نیلی اپنی دوست راجو سے کہتی ہے، مجھے نہیں پتہ دلشاد اس وقت کہاں ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اسے معلوم اس کی کامیابی پر اسے مبارک دوں۔ اس پر راجو نیلی کو سمجھاتا ہوا کہتا ہے، نیلی اب تمہیں اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وجدان تمہارے حال اور مستقبل دونوں ہیں۔ دوسری طرف سنی دھیرے دھیرے سچ سمجھتی ہے کہ نیلی اس کی اصلی ماں نہیں بلکہ لائلا ہی اس کی سگی اماں ہے۔ سنی ایک تصویر بناتی ہے جس میں وہ اپنی وجدان کی اور نیلی کی شکلیں بناتی ہیں اور لائلا کو دکھاتی ہیں۔ تصویر دیکھ کر لائلا حیرانی ضرور ہوتی ہے، لیکن اپنی مسکراہٹ چھپا کر سنی سے کہتی ہے، بیٹا یہ تم میرے ساتھ تھوڑی دیر بتاؤں گی۔ سنی اس کی بات مان لیتی ہے، لیکن یہاں نیلی وجدان کے کہنے پر ادھورا بھروسہ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ہر بات پر عمل کرتی ہے۔ اس وجہ سے نیلی کا رویہ وجدان کی ماں کے ساتھ بہت سخت ہو جاتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ جو وجدان اپنی ماں سے وجہ پوچھتا ہے تو وہ دکھی لہجے میں کہتی ہے، میری تکلیف کی وجہ تم ہو، کیا یہ سب نیلی تمہارے کہنے پر کر رہی ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں کہ یہ اس کا فیصلہ نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ یہ سن کر وجدان بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اب اصلی سسپنس یہ ہے، کیا نیلی دلشاد کی آواز کے پیچھے اپنا دل چھوڑ کر اس کے پاس جائے گی؟ کیا دلشاد اور نیلی پھر سے ایک ہو پائیں گے؟ کیا یہ محبت مکمل ہو پائے گی یا پھر اور قربانی لکھ چکی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک، اگر آپ کو یہ ریویو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ ایپیسوڈ دلشاد اور نیلی کے رشتے کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیلی اب دلشاد کی طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن سوال یہ بڑا ہوتا